السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت یعنی نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور خنخنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا، اور پھر ان کو ارادہ، شعور، حس، عقل اور جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اللہ نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ کچھ بڑا ہے تو اس لیے اس کو ہم ایک قسط میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس کی دو قسط بنائی ہے۔ پہلی قسط یہ ہے اور دوسری قسط اس ویڈیو کے بعد آئے گی۔ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے شیطان نے کہا، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی یعنی برتری چاہتی ہے، اور آدم علیہ السلام خاکی یعنی مخلوق یعنی بلا خاک کو آگ سے کیسے نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کی نار یعنی آگ سے بنا ہوا، خاکی یعنی خاک یعنی مٹی سے بنا ہوا کو سجدہ کیسے کریں؟ کیا انصاف کے مطابق ہے؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ بلندی اور پستی اس مادے کے بنیاد پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفاتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تم کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق احترام سے بھی منکر ہو گیا اور یہ نہ سمجھا کہ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سامنے سے عاجز بنا دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی حالات کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے اور تکبر اور رعونت اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش سے، رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو رندائے درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب
हुई मैं भी आदम की औलाद की राह में आऊंगा और उनके सामने, पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नासपास और ना शुक्रगुजार बना दूंगा। अलबत्ता तेरे मुख्तलिफ बंदे मेरे तीर के घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफते अमल और पादासे अमल यानी अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत जहन्नम का इंतजार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत जैसा कि पहले बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तशर्रफ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसरूफ व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुणगान गाए, इसके लिए हम हाजिर हैं जो हर लम्हा तेरी हमद व सना करते हैं और बेचून व चरा तेरे हुक्म को बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फिल्ला व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खरूजी पैदा कर दे। ए अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है। बारगाह इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामले में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व सुबह का सामने न लाना चाहिए और वह भी इस तरह की इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। तो दोस्तों, किस्त नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो जाती है। इससे आगे का किस्सा हम आपको किस्त नंबर 2 में सुनाएंगे।